بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسائل اور معلومات کے سلسلے کا نیا پروگرام آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ پچھلے ایک پروگرام میں ہم نے سیاست میں گالم گلوچ کے موضوع پر کچھ بات چیت کی تھی۔ اسی حوالے سے آج ایک اور پروگرام ہے جس میں جو گالیاں اپنے مخالفین کو سیاسی لوگ دیتے ہیں اور جو برا بھلا کہتے ہیں، انہی میں ایک لفظ جو اب کافی مستعمل ہونے لگا ہے اور وہ لفظ ہے منافقت، یا اپنے مخالفین کو منافق قرار دینا۔ لیکن لگتا کچھ ایسا ہے کہ جو لوگ یہ لفظ استعمال کرتے ہیں وہ اپنی برائیوں اور اپنی گندگیوں اور اپنی حماقتوں کو چھپانے کے لیے اپنے مخالفین پر منافقت کا الزام لگا دیں۔ مزے کی بات یہ ہے کہ یہ منافقت کا الزام ان سیاسی جماعتوں پر بالکل نہیں لگایا جاتا جن کا ماضی اور جن کا حال کھلم کھلا یہ بتا رہا ہے کہ وہ کس طرح اپنے مخالفین کو گالیاں دیتے رہے، کس طرح ان کو بھلا کرتے رہے، کہتے رہے، کس طرح ان کے خاندان کے لوگوں کا بھی ذکر کرتے رہے، کس طرح ان کے آباء و اجداد کا ذکر کرتے رہے۔ لیکن آج سیاسی مجبوریوں کی وجہ سے وہ اکٹھے ہیں اور کوئی ان کو کچھ نہیں کہتا، کوئی ان کو اس حوالے سے یاد نہیں دلاتا کہ آپ نے اپنے مخالفین کے لیے کیا کہا تھا۔ حالانکہ سیاست میں یہ ہوتا ہے، یعنی وہ سیاست جس کا مقصد اپنے مفادات حاصل کرنا ہو، اقتدار حاصل کرنا ہو، جن کا مقصد عوام کی خدمت نہ ہو، وہ اس طرح کے الزامات لگاتے ہیں ایک دوسرے پر۔ لیکن اتنی شرم انہیں اور اتنی حیا پہلے ہوا کرتی تھی کہ وہ ایسے الزامات نہیں لگاتے تھے کہ کل جب میز پر بیٹھے مذاکرات کے لیے تو وہ شرم و حجاب سے اپنی نظریں نہ ملا سکیں۔ آج اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے، کچھ کہہ لیں، کل کو ضرورت پڑتی ہے یا کوئی بالائی قوت آپ کو یکجا کرتی ہے، آپ یہ ساری چیزیں، اور ان کے جو حامی لوگ ہیں وہ کبھی اس کا ذکر بھی نہیں کرتے کہ ماضی قریب میں اور ماضی بعید میں انہوں نے ایک دوسرے کے لیے کیا کہا تھا۔ حالانکہ کہتے وقت احتیاط کرنی چاہیے۔ اب جب کہہ لیا اور کہنے کے بعد پھر آپ کو تو اب شرم تو آنی چاہیے۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ ان جماعتوں یا اس جماعت کے بارے میں جس نے سب سے کم ایک دوسرے کی پگڑی اچھالی ہے، جس نے بہت ہی شائستہ اور مہذب انداز میں اپنے مخالفین پہ تنقید کی ہے، جس نے کبھی ان کی ماؤں بہنوں کا ذکر نہیں کیا ہے، اس نے کبھی ان کے ماضی میں خاندانوں کو نہیں کریدا ہے، سب سے آسان اس جماعت کے بارے میں منافقت کا الزام لگانا بہت ہی آسان ہو گیا ہے۔ اور مزے کی ایک اور بات یہ ہے کہ یہ الزام خاص طور پہ وہ لوگ لگاتے ہیں جن کا اپنا ماضی اور اپنا حال بہت داغدار ہے۔ شاید انہیں یا تو منافق کا مطلب اور معنی پتہ نہیں ہے، یا انہوں نے کہیں سے سن رکھا ہے کہ اب ہم کافر نہیں کہہ سکتے، اب ہم فاجر نہیں کہہ سکتے، فاسق انہیں نہیں کہہ سکتے، ان کے بھی معنی شاید انہیں پتہ نہ ہو۔ وہ اتنی زیادہ نہ مذہب سے لگاؤ رکھتے ہیں، نہ دلچسپی رکھتے ہیں، بہت ہی سادے سے اور سرسری سے دماغ والے لوگ ہیں۔ لیکن وہ خاص طور پہ ایک آدھ جماعت کے بارے میں جو مذہبی اور سیاسی جماعت ہے، اس سے کہیں معمولی سا بھی اس انتخابی سیاست میں اگر کسی دوسرے گروپ کے ساتھ کوئی اتحاد کا موقع نکلتا ہے، کوئی قوت بنتی ہے، کوئی آواز بنتی ہے، اور جو کوئی بری بات نہیں ہے، چونکہ انہوں نے ماضی میں کبھی اس طرح کی ایک دوسرے کے خلاف زبان استعمال نہیں کی، ہو سکتا ہے دوسرے فریق نے کی ہو کہ ان کو اس بات کی شرم آئے کہ اب ہم ان کے بیٹھ کر یا ان کے ساتھ ووٹ مانگیں۔ ان کے بارے میں منافقت کا، دراصل منافقت ہوتی کیا ہے؟ منافقت تو یہ ہوتی ہے کہ آپ کھلم کھلا کسی سے مفاد حاصل کر رہے ہوں، اس کے گروپ میں شامل ہوں، اس کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہے ہوں، اس کے ساتھ وزارتیں لے رہے ہوں، اس کے ساتھ دورے کر رہے ہوں، اس کے ساتھ ساری چیزوں میں شریک ہوں، اور اندر اندر اپنی نجی محفلوں میں، اپنی خفیہ اجلاسوں میں، اپنی پالیسیاں طے کرتے وقت آپ اس جماعت کے خلاف نفرت کا اظہار کر رہے ہیں۔ لیکن جو جماعت کھلے عام آپ پر تنقید کر رہی ہو اور کھلے عام اب آپ سے انتخابی اتحاد بھی کر رہی ہو، اور اس نے جب آپ سے اختلاف کیا ہو تو آپ کو ایک خاص حد سے آگے جا کر آپ کی برائی بھی نہ کی ہو، تو اس کے ساتھ اس انتخابی سیاست میں حصہ لینے کو منافقت کیسے کہا جا سکتا ہے؟
منافقت اس بات کو کہا جا سکتا ہے کہ آپ کہیں کہ ہم اگر برسر اقتدار آ گئے تو ہم آپ کی دنیا بدل دیں گے، ہم آپ کی زندگی بدل دیں گے، آپ کا کوٹا سسٹم ختم کرا دیں گے، آپ کے لیے نوکریوں کے لیے جدوجہد کریں گے، آپ کے لیے اس ملک میں ہم انصاف دلائیں گے، آپ کے شہر اور آپ کے شہروں اور آپ کے دیہاتوں میں ہم اچھا انتظام قائم کریں گے، اور صرف وزارتوں کے لیے، صرف عہدوں کے لیے، چند گاڑیوں کے لیے، چند مکانوں کے لیے، چند پلاٹوں کے لیے آپ ہر حکومت میں شامل ہوتے رہیں، اور پھر آپ کے ہمدرد لوگ جنہیں آپ نے جھانسا دے کر، جنہیں آپ نے غلط فہمی میں مبتلا کر جنہیں آپ نے غلط تعصب کی راہ پر، جبکہ آپ ایسے طبقے سے تعلق رکھتے تھے جن میں بہت ہی کم تعصب پایا جاتا تھا اوروں کے مقابلے میں، تعصب تو تھا لیکن وہ تعصب بے اختیار تھا، آپ کچھ کر نہیں سکتے تھے، جن لوگوں کے ہاتھ میں اختیار تھا ان کا تعصب زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ ویسے بھی آپ پڑھے لکھے لوگ تھے، آپ تعصب کی راہ پہ چلنے والے لوگ نہیں تھے، آپ کو پتا تھا کہ آپ جس ملک میں آ رہے ہیں رہنے کے لیے وہاں اوروں کی اکثریت ہے، تو وہاں تعصب آپ کیسے کر سکتے؟ لیکن ان لوگوں نے ان کو بھی تعصب کی راہ پہ، ان کو غلط وعدے اور غلط رخ دکھا کے تصویر کا، اور آج اسی کے حامی لوگ، انہی ذہنیتوں کے لوگ ان لوگوں پہ منافقت کا طعنہ دیتے ہیں جن کا ماضی ان کی طرح داغدار نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ان سے بھی کچھ غلطیاں ہوئی ہوں گی، انہوں نے بھی کسی موقع پر کچھ بے احتیاطی کا مظاہرہ کیا ہو، لیکن کم از کم ان کی لیڈرشپ نے، ان کی قیادت نے کبھی اپنے سیاسی مخالفین کو اس حد تک گالیوں کا نشانہ، اس حد تک بےہودگی کا نشانہ نہیں بنایا جیسے اور جماعتوں نے بنایا ہے۔ تو براہ کرم آپ اس لفظ کے استعمال پہ غور فرمائیں، یہ منافقت کا لفظ اتنا آسان لفظ نہیں ہے، اتنی آسانی سے منافقت وہی ہے کہ آپ لوگوں سے یہ کہیں کہ آپ ہمیں بھتہ دیں، آپ ہمیں چندہ دیں، ہماری سالگرہوں پر آپ ہمیں مفت مٹھائی کے ٹوکرے دیں، آپ ہمیں اپنی سالگرہ کے موقع پر نعرے لکھنے کے لیے رنگ روغن دیں، چونا دیں، یہ ساری چیزیں آپ کرتے رہے ہیں۔ اب آپ کو شرم آنی چاہیے کہ آپ ایسے لوگوں کے خلاف منافقت کا لفظ استعمال کرتے ہیں جن لوگوں نے کبھی آپ کی طرح تو کیا اوروں کی طرح بھی کبھی اس شائستگی کو، حد کو پار نہیں کیا ہے۔ انتخابی سیاست ہے، اس انتخابی سیاست میں شہر کی بھلائی کے لیے یا ملک کی بھلائی کے لیے اگر کچھ جماعتوں کے ساتھ اتحاد کرنا پڑتا ہے تو اس میں کوئی برائی کی بات نہیں ہے، اس کو آپ منافقت کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اب انہوں نے اگر ساتھ دیا ہے تو کھلم کھلا دیا ہے، انہوں نے اگر مخالفت کی ہے تو کھلم کھلا کی ہے۔ آپ کی طرح اندرون خانہ مخالفت اور مفاد اور گاڑیوں اور عہدوں اور وزارتوں کے لیے ان کا ساتھ دینا کھلم کھلا، جن مسائل کا آپ نے ڈھنڈورا پیٹا تھا ان مسائل کے حل کے لیے کچھ نہ کرنا، اپنی بے بسی کا اظہار کرنا، یہ شاید منافقت ہو۔ حالانکہ منافقت تو ان چیزوں کو نہیں کہتے، منافقت ہے وعدہ کر کے پھر جانا، جھوٹ بولنا اور امانت میں خیانت کرنا۔ اب اگر ان چیزوں میں آپ ملوث ہیں تو آپ اپنے آپ کو قصوروار ٹھہرائیں، دوسروں کو اس سلسلے میں یہ الفاظ، یہ لفظ استعمال کرتے ہوئے بہت احتیاط کرنی چاہیے، بہت۔ یہی عرض کرنا تھا۔ انور صاحب کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔